کہیں دے رہے ہیں تو کیا دقت ہے؟ سب سے
زیادہ پسندیدہ دین. یہ دقت ہے، اس لیے تو پڑھا جا رہا ہے. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اچھا دقت کیا ہے مولوی صاحب آپ کو سب سے پسندیدہ کا؟ دیکھیے اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دین جو فقط ہے وہ فقط اور فقط اسلام ہے. جب ہم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اور دین ہے جو اللہ کو اتنے پسند نہیں ہے کہ جتنا اسلام پسند ہے. مگر یہاں سے خدا کہہ رہا ہے دین، لا آف لائف، ضوابط حیات، اسالیب زندگی جینے کا طریقہ، زندگی جینے کا سلیقہ، یہ صرف اور صرف دین ہے. یعنی دین کے معنی ہی ہے وہ اسلام ہے. دیکھا آپ نے کتنا فرق ہو جا رہا ہے. اب میں گفتگو کو بہت زیادہ طول بھی نہیں دینا چاہتا. تو ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. جب ہم نے دین کہا تو آپ کے ذہنوں کے اندر، آپ کے دماغوں کے اندر، آپ کے ذہن پاکیزہ میں کچھ تصویریں ابھر کے آ گئی دین کی. مولانا کون سی تصویریں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، یہی تو چیزیں ہیں. جب ہم بچپنے میں تھے اور درجات پال میں تھے تو ہمیں دین کی دو شاخیں بتائی گئی تھی. ایک ہے اصول دین، رٹا ہوا ہے بچپنے سے. ایک ہے اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. دوسرا ہے فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں. صاحب اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگان بھی تشریف رکھتے ہیں. یہ چیزیں جہاں سے ہم نے شروع کی تھی اور وہیں پہ آ کے رکی ہوئی ہیں. ترقی نہیں ہونا چاہ رہے، کسی طریقے سے ترقی نہیں ہونی چاہ رہی ہے. آج بھی صاحب اصول دین کتنے ہیں؟ 35 سال کے 50 سال کا الحمدللہ ہو گئے. کچھ ترقی ہونا چاہیے نا اصول دین میں، کچھ بڑھنا چاہیے نا. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے آپ تحقیق کر رہے ہیں، آپ سرچ کر رہے ہیں، کچھ اضافہ کریے. مولانا جی وہ اصول دین تو اتنی ہی ہے اور وہ اتنی ہی رہے گا. اچھا صاحب چلیے ٹھیک ہے، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. درجات پال میں یہی تھے. توجہ سے سنیں، درجات پال میں یہ چیزیں ہمیں رٹا دی گئی تھی. اچھا صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر درجہ اطفال میں یا نرسری میں کسی بچے کو گنتی رٹوا دی جائے تو زندگی بھر وہ گنتی ہی پہ رہے گا، پہاڑا نہیں یاد کرے گا. جیسے جیسے آگے بڑھو گے تو علم بھی تو بڑھنا چاہیے. نرسری میں گنتی 1 سے 50 تک رٹوائی گئی. اس کے بعد جب آپ 1 میں آئے، ہم 1 میں آئے تو اب 50 سے لے کے 100 تک پت میں جو ہے وہ رٹوائی گئی. اب جب ہم 2 میں آ گئے، سیکنڈ میں آ گئے تو اب پہاڑا 2 کا رٹوا دیا گیا. جب 3 میں آ گئے تو 3rd کا پہاڑا رٹوا دیا گیا. جب 4 میں آئے تو 4 کا پہاڑا رٹوایا گیا. جب 5 میں آئے 5 کا پہاڑا رٹوا گیا. اچھا ہمارا دین وہی رکا ہوا ہے. بچپنے میں بھی اصول دین 5 تھے. 60 سال کی الحمدللہ عمر ہو گئی، ہزاروں مجلسیں سن لی ہم نے. اصول دین اتنی ہی پہ رکے ہوئے ہیں. اس میں اضافہ نہیں ہونا ہے، اس کی تحقیق میں اضافہ کریں. بچپنے میں ہمیں بطور بچپن بچے کے مولوی صاحب لوگوں نے اصول دین کو 5 رٹوا دیا تھا. وہاں اتنا کافی تھا. مگر آج بھی اگر صرف رٹے ہوئے ہیں وہ نقصان میں ہے. اگر آج بھی صرف رٹے ہی ہوئے ہیں تو اصول دین کتنے 5 ہیں. ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ توحید کسے کہا جاتا ہے. ابھی تک اس چیز کا علم نہیں ہوا کہ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے. ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. ابھی تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ خدا عادل ہے کہ نہیں ہے. ابھی یقین ہی نہیں کر پا رہے ہیں 60 سال کی عمر کے بعد کہ مر جانا ہے، قیامت بھی آ جائے گی. ابھی یہی یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ امامت من جانب اللہ ہے. تو پھر پتہ چلا نرسری ہی میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ چیزوں
تو ہمیں نرسری میں پڑھا دی گئی تھی اور آج اتنے عمر کے بعد بھی اگر ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں جو چیزیں ہم نے نرسری میں پڑھی تھی، اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے. آپ کے پاس اپنی دلیل ہونا چاہیے، خدا ہے کہ نہیں ہے، کیسے بھی ثابت کرے، علمی طریقے سے ثابت کرے، تحقیقی طریقے سے ثابت کر لیں، نقلی طریقے سے ثابت کر لیں، کسی واقعے کے ذریعے سے ثابت کر لیں. صاحب وہ بچپنے میں ہم نے پڑھا تھا درجہ دوم میں، عارف بھائی، وہ بڑھیا چرخا چلاتی تھی، چلا رہے، اس نے کہا، کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا چرخا چلا رہی ہوں. تو کہا سمجھانا کیا چاہتی ہو؟ کہا میں خدا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہا کیسے؟ کہا دیکھو جب میں چرخا چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے، اگر روک لیتی ہوں ہاتھ کو تو رک جاتا ہے. اتنا بڑا سسٹم، اتنا بڑا نظام حیات، یہ نظام دنیا، یہ نظام سنسار، یہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا ہے. وہی ہے کہ جو پورے سسٹم کو ڈیل کر رہا ہے، پورا سسٹم دیکھ رہا ہے، وہی خدا ہے. تو ترقی کریں ذرا سا، اور پڑھیں اور لوگوں کو سنیں بھی، اور انشاءاللہ خود بھی جو ہے وہ محنت کریں. صرف سننے تک معاملہ نہ رہے میرے نوجوان دوست، کیونکہ جو ہے یہ دور پڑھنے کا دور ہے، تعلیم یافتہ دور ہے، ترقی کرنے کا دور ہے. تو جہاں دنیاوی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو دینی طریقے سے بھی آگے بڑھیں. اگر ہمیں ایک ہی ایسی ترقی یافتہ دور آئے بھائی، کبھی کبھی سوچتا ہوں خاص ترقی یافتہ ہم نے کس چیز میں ترقی کیا ہے؟ بھائی ہمارے بزرگان نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ ایران گئے، نہ عراق گئے، بہترین فارسی بولتے تھے. کیا پوچھے بزرگوں سے؟ بہترین فارسی بولتے تھے، بہترین اردو ہوتی تھی، کچھ لوگ تو عربی بھی جانتے تھے، اور اتنی تو سب جانتا تھا کہ نماز میں کیا ہو رہا ہے. آج الحمدللہ ہم ترقی یافتہ دور سے تعلق رکھتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، لندن چلے جا رہے ہیں، مگر آج تک یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے کہ کہاں ہے. صاحب اتنا پڑھ کے ہم لوگوں سے آج بھی پیچھے ہیں. آپ یقین کریں، جو تہذیبیں ان کی تھی ان کا 10% ہمارے پاس تہذیب نہیں ہے. جو سلیقہ ان کا تھا ان کا 10% سلیقہ ہمارے پاس نہیں ہے. جو علم ان کا تھا 10% علم ہمارا نہیں ہے. تو خاص ترقی یافتہ دور، صرف دنیا نے ایک چیز میں ترقی کیا ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی. باقی ہر چیز میں آپ پیچھے آئے ہیں. اتنا پڑھنے کے بعد جہاں بغیر پڑھے ہوئے لوگ فارسی بولتے تھے، آج اتنا پڑھنے کے بعد 10 سال پڑھنے کے بعد بچہ مکتب میں بھی پڑھ رہا ہے، مدرسے میں بھی چلا جا رہا ہے، صحیح سے اردو کا املا نہیں لکھ پا رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ انگلش میں لکھے. ترقی یافتہ دور، سبحان اللہ، کیا کرنے، ہندی میں نہیں لکھ رہے ہیں. ترقی کیا نا ہم نے. اچھا مولانا یہ اردو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ترقی کیا ہے ہم نے. کچھ تو دکھے کہ انگلش میڈیم میں پڑھ کے آئے. سلوات پڑھیے محمد والے. یہ میں تنگ نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، خیر سمیٹتا ہوا اپنے گفتگو کو آپ کے پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہوں. میرے عزیز تو سنیں، یہ اصول دین تھے. پورے دین کیا ہے؟ حج و زکات و خمس و جہاد. مگر آئیے معصوم راہ کر دین کو سمیٹتا ہوا آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دین کہتے کسے ہیں. ہمارے دماغوں کے اندر دین کی تصویر نماز ہے، ہمارے دماغوں کے اندر دین کی تصویر روزہ ہے، ہمارے دماغوں کے اندر دین کی تصویر حج ہے، ہمارے دماغوں کے اندر دین کی تصویر زکات ہے، ہمارے دماغوں کے اندر دین کی تصویر جہاد ہے، ہمارے دماغوں کے اندر دین کی تصویر امر بالمعروف ہے، ہمارے دماغوں کے اندر دین کی تصویر جو ہے نہی عن المنکر ہے، ہمارے دماغوں کے اندر دین کی تصویر تولہ ہے، تبرہ ہے. مگر آئیے جناب معصوم راہی نے دین کو جب ڈیفینیشن کیا ہے، دین کی تعریف بتایا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں جزوے دین ہے،
کلے دین نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اب میں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ سے نماز پڑھنا بند کر دیجیے. جو پڑھنا چاہ رہا ہوں وہی بات پہنچے. یہ نہیں کہ مولانا نے پڑھا تھا، پتا چلا اپنا گناہ ہمارے سر، پھر صلوات پڑھیے محمد وعلیہ نا. آپ اپنے ذمہ دار کے، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں. اب میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں جتنی میں نے گنائی ہیں یہ جزوِ دین ہے. آئیے میں آپ کو کل دین سمجھانا چاہتا ہوں. بھائی کوئی انسان ہے کہ جو پابند ہے نماز کا، کوئی انسان ہے کہ جو پابند ہے روزے کا، کوئی انسان ہے کہ بہت دیندار ہے مگر آل محمد سے محبت نہیں ہے. صحیح ہے سر. اگر نمازوں کے اوپر پورے یقین سے کرو، میں جامعۃ الاصلاح جو سرانی والا مدرسہ ہے میں اس میں بھی تعلیم میں نے حاصل کیا ہے اور خوب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا ہے. سر یہ طلبہ پڑھے محمد والے پڑھا ہے تو بتا رہا ہوں، پڑھا ہے میں نے خوب ہاتھ باندھ کے پڑھا ہے. زور کی نماز، عصر کی نماز، ہاں اس کے بعد پھر چلے جاتے. مغرب نہیں پڑھتے. مغرب شیعوں والے پڑھتے تھے، طلبہ پڑھے محمد والے محمد. صبح کی نماز پڑھ کے جاتے تھے 7-8 بجے جامعۃ الاصلاح، کھانا وانا لے کے اپنا. شام میں عصر کی نماز پڑھا کے چھٹی ہوتی تھی. جب عصر کی نماز پڑھا کے کمال ہے ان کا. ہمارے یہاں صاحب 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے اپنے مدرسے میں. اب پھر اختیار ہے، اللہ کے طریقے سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جاؤ جو چاہو کرو. مگر ان کے یہاں ایسا نہیں ہے. ان کے ہاں جب تک نماز عصر 4 بجے ہو نہیں جاتی تب تک چھٹی نہیں کرتے. وہ نماز پڑھنے کے بعد ہی بیگ اٹھا پائیے گا. تو صاحب نماز پڑھ لیتے تھے ہاتھ باندھ کے، اس کے بعد پھر بیگ اٹھاتے تھے گھر چلے آتے تھے. ایک صلوات پڑھی محمد والے نا. تو اگر نماز کے اوپر جنت ملنا ہے تو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، وہ ہم سے بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں. میں سرائیوی میں پلا بڑا ہوں. ہمارے یہاں مغرب میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے ان کے کیا صبح میں ہوتے ہیں. حقیقت پڑھ رہا ہوں کوئی یعنی چھوٹی. ہمارے یہاں جوان بیچارے مغرب کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ان کے یہاں 10 برس کے بچے جو ہے 8 برس کے صبح میں سفید کرتا ٹوپی لگائے ہوئے نکلے جا رہے. کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے. کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے. کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے. اچھا آپ دیکھیے ان کی مسجدوں سے جب وہ نکلتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اسکول کی چھٹی ہوئی ہے. جب ان کی جماعت ختم ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسکول کی چھٹی ہوئی ہے. روڈ جام ہو جاتے ہیں. اگر نماز کے اوپر جنت تک پہنچ جانا ہے دوسرا اس انسان کو تو پھر آپ یقین جانے کہ یہ بہت آگے ہے ہم سے. عارف بھائی یہ بہت آگے ہے. اور روزہ رکھنے کا معاملہ آئے گا تو یہ بہت آگے ہے. مگر وَإِن قُبِلَتْ مَا سِوَا وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَا. تمام اعمال کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. نماز کا بھی تو انحصار کسی نہ کسی شے کے اوپر ہوگا. نماز کا بھی تو انحصار کسی نہ کسی شے کے اوپر ہوگا. آئیے وہی کل دین دکھانے جا رہا ہوں آپ کو. معصوم راہی نے سرزمین آدم گڑھ سے آواز دیا کہ اسلام میرے نانا کی عزت کا نام ہے، اسلام میرے بابا کی قوت کا نام ہے، اسلام میری ماں کی بذات کا نام ہے، اسلام میرے بھائی کی طاقت کا نام ہے، اسلام میرا دل، میری جان، میرا چین ہے. اسلام بتا رہا ہوں. اسلام کلی اسلام کیا ہے؟ روح اسلام کیا ہے؟ اسلام میرا دل، میری جان، میرا چین ہے. اسلام ہی کا اسم گرامی حسین ہے. اور کیوں ہے حسین؟ یہ بھی ایک معیار کی بات ہے کہ کیوں حسین ہے. جب دین آخری سانسیں لے رہا تھا تو حسین نے اپنے نانا کے وعدے کے مطابق میرے لال حسین اس دین کی حفاظت کے لیے تمہیں اندر کی جوانی قربان کرنی پڑے گی. میرے نانا مجھے قبول ہے. میرے لال
بھائی اس دین کی حفاظت کے لیے تمہیں ہمیں محمد کی شہادت برداشت کرنی پڑے گی. میرے نانا مجھے قبول ہے. میرے لال حسین اس دین کے لیے تمہیں جس میں قاسم کو پامال جوڑنا پڑے گا. میرے نانا مجھے قبول ہے. خیال حسینی جلا دیے جائیں گے. نانا مجھے قبول ہے. ہر چیز میں امام حسین جس کرتے جاتے ہیں میرے نانا مجھے قبول ہے. میرے نانا مجھے قبول ہے. تو رسول اللہ نے کہا میرے لال حسین تم دین کی حفاظت کے لیے تمہیں زینب کی اجازت دینی پڑے گی. جو حسین نبی کہے جا رہے کہ نانا مجھے قبول ہے خاموش ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک ہاتھ گوش کے اوپر آتا ہے. میرے بھیا کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے قبول ہے. اللہ اللہ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ مجھے قبول ہے. آج راضی کے مسائل پڑے جاتے ہیں نا دھارت سے جناب زینب اولیاء مقام کے اللہ اکبر جیسے ہم گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں نا ایسی جگہ بیٹھے ہوئے جناب زینب کے بازو سے دوپٹہ سرک گیا ہٹ گیا تھوڑا سا. مولا کائنات اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں. اٹھنے کے بعد بازو کے اوپر ڈوسا دیتے ہیں. جانے کے بعد پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جناب زینب کہتی ہیں بابا یہ آپ کی کیا کیا کہ میری لال زینب جو لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی ہو. کا بابا کیا ہوا کا بابا کا بیٹی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سالوں کے بعد یہ بازیوں میں رسم ماری جائے گی. کچھ بازیوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد انہیں میں رسم ماری جائے گی. کیا دھارا سے اللہ ہو کر رہنے لوگ مقام کھڑی ہو جاتی ہے جلال میں. کا بابا آپ نے کیا کہا ان بازیوں میں رسم باندھی جائے گی. ارے جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ زینب جیسی بہن کے بازوؤں میں رسم باندھے گا. اللہ اللہ میرے پاس عباس جیسے 18 بھائی ہے مگر ہاں میرے عزیزوں جب یہی غازی آخری رخصت لینے کے لیے در حسین پر کھڑے ہوئے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. اب زینب کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے بازوؤں میں رسم نہیں باندھی جائے گی. میرے سر سے رضا بھی چھینی جائے گی اور ہمیں تیار بدیار بدوائے عام میں پھرایا جائے گا. منادی آواز دیتا رہے گا حاضری زینب حاضری ام کلثوم. یہ زینب ہے یہ ام کلثوم. اللہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ مومنین یہاں سے تشریف رکھتے ہیں تمام کرنے خواہشات کو مکمل فرما. میرے اللہ میں سچا عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے اللہ کے مومنین یہاں سے تشریف رکھتے ہیں تمام کرنے خواہشات کو مکمل فرما. ہمارے گناہان صغیر و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کے گناہان صغیر و کبیرہ کی بخشش فرما. میرے اللہ ہمارے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما. انہیں جوار معصومین میں جنان عنایت فرما. ان کے گناہان صغیر و کبیرہ کی مغفرت فرما. میرے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے مالک تیرے عظیم بارگاہ میں عظیم دعا یہ ہے کہ ایسے الباب مہیا فرما حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر ممکن ہو سکے. آخر یہ دعا مسائل کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. آپ کے قبرستان کا مسئلہ صحیح نہیں. دعا کرتے ہیں صحیح علیہ السلام کے صدقے میں کہ وہ قبرستان کا معاملہ آپ کے حق میں ہو انشاءاللہ. افغانستان آخر میں دعا کرتے ہیں اپنے رب سے میرے مالک